بلا شبہ یہ وطن اور ریاست اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور خصوصاً ہمارا وطن، ہماری ریاست، جسے اللہ نے یہ فضل بھی بخشا ہو کہ ریاست مدینہ کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے نام پر وجود میں آنے والی یہ دوسری ریاست ہو، قربانیوں سے حاصل کی گئی ہو، یہ اللہ کی نعمت بھی ہے، اور ہمارے بزرگوں کی ان قربانیوں کا ہم پر قرض بھی ہے کہ ایسی جد و جہد، ایسی قربانیوں کے بعد جب ہم نے یہ مملکت اور ریاست حاصل کی، اللہ کا اتنا بڑا فضل ہم پر ہوا، تو آج جب ہم اپنی اس آزادی کی خوشی منا رہے ہیں، ان خوشیوں کے زمانے کے اندر تھوڑا وقت ہمیں اس بات پہ بھی صرف کرنا چاہیے کہ ہم نے اس نعمت کی شکر گزاری کر دی ہے کہ نہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، ایک فکر کی بات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب وطن کو ایک نعمت شمار کر دیا ہے، ریاست کو، حکومت کو، وطن کو بطور نعمت ذکر کیا ہے، اور لعلکم تشکرون سے اس کی شکر گزاری کا حکم دیا ہے، تو یاد رکھیے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ کا واضح قانون ہے تمام نعمتوں کے بارے میں۔ اگر آپ نعمت کی شکر گزاری کر رہے ہیں، اس نعمت میں ترقی آتی چلی جائے گی، اور اگر ناقدری کر رہے ہیں، اس کا شکر نہیں ادا کر رہے، اس کی قدردانی نہیں کر رہے ہیں، تو پھر اللہ کی ناراضگی اس نعمت کی تنزلی اور اللہ معاف کرے بالآخر چھن جانے کی صورت میں ہوتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ وَاذْكُرُوا، یاد کرو اس وقت کو، اس حالت کو، اذ انتم قلیل، جب تم بہت تھوڑے سے تھے، مکہ مکرمہ میں، مستضعفون فی الارض، اور انتہائی کمزور کیفیت میں تھے، طاقت نہیں تھی، قوت نہیں، حکومت نہیں، ریاست نہیں، کمزور، اتنے کمزور کہ تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں یہ خوف اور دھڑکا لگا رہتا تھا کہ تم اچک لیے جاؤ گے، کوئی آئے اور تمہیں شکار کر لے، تکلیف پہنچا دے۔ اس قلت اور اس ضعف کے ساتھ تم دنیا میں اور مکہ میں موجود تھے، پھر کیا ہوا؟ فآواکم، تمہیں اللہ نے ٹھکانہ اور وطن اور ریاست اور حکومت مدینہ کی عطا کر دی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد اور نصرت سے تمہیں قوت پہنچائی، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور طیبات رزق غنیمتیں تمہیں عطا کی۔ اب تم طاقتور ہو گئے ہو، حکومت ہے، ریاست ہے، وطن ہے جو تمہاری حفاظت کے لیے موجود ہے، ایک اطمینان ہے۔ اس دونوں کیفیتوں کو سامنے رکھو اور اللہ کی اس بہت بڑی نعمت کی قدر کرو، اور اس کی قدر کا طریقہ یہ ہے کہ لعلکم تشکرون، کہ تم شکر ادا کرو، شاکر بنو، اللہ کی اس عظیم نعمت پر تم شکر کرو۔ اس آیت مبارکہ کو ہم جب دیکھتے ہیں، یہاں دو حالتوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ حالت ہے جب ریاست نہ ہو، حکومت نہ ہو، پھر اللہ نے اس کو تعبیر کیا ہے قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس، اس سے اللہ نے اس حالت کو تعبیر کیا ہے، اور یہ ایسی تعبیر ہے کہ آج تک اور قیامت تک سچی اور صادق ہے۔ جس قوم کے پاس، جس قبیلے کے پاس، جس خاندان کے پاس آپ مملکت نہیں دیکھتے، وطن نہیں دیکھتے، ریاست نہیں دیکھتے،
عدد میں جتنے ہو جائیں ایسے لگتے ہیں جیسے قلیل. مستضعفون فی الارض، زمین میں انتہائی ضعف کے ساتھ، اس حالت پہ کہ تخافون ان یتخطفکم الناس. آج آپ اس زمانے کو چھوڑیے، آج دیکھ لیجئے، آج کے اس دور میں دیکھ لیجئے، جہاں جہاں قومیں اس طور پر موجود ہیں جنہیں اللہ کی یہ نعمت عطا نہیں ہے، ان کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. برما کے مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، مقبوضہ کشمیر کے کشمیری مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، انڈیا کے مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، جہاں وطن اور ریاست نہ ہو، اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت نہ ہو، تو پھر مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس کی آپ کو تعبیر نظر آتی ہے کہ جس طرح چاہے آپ کو دبا لیا جائے، جو ظلم چاہے آپ پر ڈھال لیا جائے. تو اللہ کی بہت بڑی نعمت جو اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی ذکر فرمائی کہ فآواکم، تمہیں وطن دے دیا، حکومت دے دی، ریاست مدینہ تمہیں دے دی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اس کے ذریعے اللہ نے تمہاری مدد کی، تقویت پہنچائی تمہیں، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا تذکرہ اور اس کا خیال اور اس نعمت کی قدردانی تمہیں کرتے رہنی چاہیے. اور اس نعمت کی قدردانی کیا ہے؟ لعلکم تشکرون، کہ تم شکر ادا کرو.